پر ایک اور چیز آپ سے یہ جاننا ہے کہ جیسے کہ اگر ہم بات کریں اسلام کی یا نبی کی جو ہماری شکشا ہے، اس میں ایک بہت اہم چیز ہے وطن پرستی، اپنے وطن سے محبت کرنا، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس جگہ سے، اس دیش سے پریم کرنا، اس پر آپ کیا بتائیں گے؟ ہمارے خیال سے آج آپ نے بہت سے اچھے سوالات کیے ہیں، اور شاید یہ سوال سب سے اچھا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں کئی چیزوں کو اچھا کہہ چکا ہوں، لیکن اب اتنا آیا کہ اس پہ مزید مجھے کہنا پڑتا ہے، چونکہ ہم جس دیش میں رہ رہے ہیں، اس دیش میں ہم اسلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی سے لوگوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ایک ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا انتقال کہاں ہوگا، اس کی مرتیو کہاں ہوگی۔ بالکل، جب انسان ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد کہیں پہ رہ رہا ہے اور وہ پلاننگ کرتا ہے، اس کے باوجود مرتیو کے بارے میں طے نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب وہ پیدا کہاں ہو رہا ہے یا اس کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ یعنی اس دیش کا انتخاب ہماری پیدائش کے لیے ہمارے رب نے کیا ہے، اور ہم اپنے رب کے ہر فیصلے سے محبت کرتے ہیں۔ لہذا میرے رب نے مجھے یہاں پیدا کیا، یہاں کی مٹی سے ہمیں روزی دی، یہاں پہ ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، لہذا اس دیش سے محبت، یہاں پہ ترقی، یہاں پہ خوشحالی، یہاں کے لوگ ساتھ مل جل کر رہنا ہمارا دینی فریضہ اور اللہ کی منشا ہے۔ پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں آتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہ ان کا وطن تھا، لیکن آپ سب کو معلوم ہونے میں پریشانی کی وجہ سے جو لوگوں نے ستایا، پریشان کیا، مختلف سازشیں کی، وہاں سے نکلنا پڑا۔ جب نکل رہے ہیں تو حالانکہ اس زمین کے لوگوں نے نکالا ہے، لیکن کیا کرے، ما اطیبکی من ارض ولو ان قومکی ما اخرجونی لما خرجت منک، کتنی پیاری وہ زمین ہے جہاں میں پیدا ہوا، مکے کی سرزمین، اور اگر اللہ نے ایسے حالات نہیں کیے ہوتے کہ ہمیں دوسرے مقاصد کے لیے جانا پڑ رہا ہے تو میں کبھی بھی یہاں سے نکل کے نہیں جاتا، یہیں رہتا۔ اور پھر یہاں تک کہ کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے جو اللہ کو بھی سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ کو بھی سب سے زیادہ، لہذا یہ دیش پرستی یہ ہم اپنے طور پر نہیں، ہم اپنے رب کی منشا سمجھ کر، اس نے مجھے یہاں پیدا کیا ہے، اس نے انتخاب کیا ہے، اور جہاں اس نے بھیجا ہے۔ اور ایک چیز آپ اور دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہاں سے نکالے گئے، مدینے میں گئے، وہاں اپنی مختلف چیزیں ہوتی رہیں، لیکن اصل کامیابی آپ کی کیا ہوئی، جب اپنے دیش، اپنے وطن میں دوبارہ آئے۔ بالکل، اور اپنے دیش سے محبت کا مطلب ہوتا ہے دیش واسیوں سے محبت۔ بالکل، یعنی جس جگہ رہ رہے ہیں وہ ہر چیز سے محبت، اس دیش کے لوگوں سے۔ سر، ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی یہاں پر کمی ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو ایسا کیا سندیش دیں گے جو آپ دیں، اور چین و امن برقرار رہے دیش میں، ہر ایک انسان کے ذہن میں بھی، اور ایسا کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ آپ نے سندیش پوچھا ہے تو میں اسی سوال سے جڑا ہوا ایک سندیش کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے دوبارہ آئے تو یہ وہ زمین تھی جہاں لوگوں نے ستایا تھا، پریشان کیا تھا، پتھر ڈالے تھے، اوجڑی ڈالی تھی، یہاں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کو معاف کرتا ہوں۔ آج ہمارا یہ دیش طے کر لے کہ اگر ہم میں آپس میں وطن پرستی ہے تو سب سے محبت کے ساتھ ملیں گے، سب سے پیار کریں گے۔ اگر کبھی کسی وجہ سے کوئی تکلیف ہوئی، کوئی غلط فہمی ہے، کوئی پروپیگنڈا جھوٹا چلایا جا رہا ہے، ہم اس سے متاثر نہیں ہوں گے، سب مل کر ایک دوسرے سے محبت کریں گے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، اور آنے کے بعد دشمنوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ لہذا ہم سب طے کر لیں آپس میں پیار، محبت، اپنائیت، سمانتا، یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کی تعلیم اور شکشا ہے، ہمیں اسے آگے بڑھانا ہے۔